وہ فکرہ مشہور یاد ہے نا کہ مجھے پتا یہ کیسے ہوتا ہے، اس کے لیے بوٹ پالش کرنے پڑتے ہیں. یہ رستہ مجھے پتا ہے، اس رستے پہ میں بھی چل سکتی ہوں. اور بڑی اچھا کتنا سپاٹ لے جاتا وہ، مجھے دلیپ کمار کی پارو فلم یاد ہے. دیکھیں بات رؤف بھائی نے بالکل ٹھیک کی. میں نے بھی کچھ کیا، میرا بھی حوالہ. جی بالکل ابھی دیتا ہوں. وہ فٹ بال والی بات بالکل ٹھیک تھی. سوری کچھ بھی کہنے سے پہلے پری پروگرام گفتگو ذہن میں رکھا. ویسے اس کی آنکھوں میں کتنی چمک آئی ہے، پہلی دفعہ آپ نے ساتھ دیا نا. ہم بڑا صبر کر کے بیٹھے ہوئے کہ پری پروگرام گفتگو ٹیبل پہ نہیں آئے. مذاق تھا وہ نصیر الدین شاہ کا نا، مذاق تھا. لیکن رؤف بھائی نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر ممکنہ طور پر کبھی ایسی سچویشن بنتی ہے کہ جس کے اندر یہ فریقین آپس میں بیٹھ کے گفتگو کریں، جو کہ ابھی جس کے چانسز بہت کم ہیں، تو پھر بات یہیں پر آ کر کھڑی ہو جائے گی کہ ان کی ذمہ داری کون اٹھائے گا. اور صرف ان کی ذمہ داری کی بات نہیں ہے، ایک لیجٹمیٹ فیئر بھی ہے. اور فیئر یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کی اپنی حکومت تھی تو اس کے اندر بھی کئی ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے آج لوگ یہ اخذ کرنے پہ مجبور ہیں کہ اگر خان صاحب کی سسٹم کے اندر واپس انٹری ہوتی ہے تو وہ اگر واپس اسی لائن پہ چلے تو وہ شاید اس سے زیادہ آگے جائیں گے. اور اب تو اپنے ہاسٹیج، اپنے نیریٹو کے بھی ہاسٹیج ہے نا، کہ ایک نیچے ایک نئی ایک ایسی پود تیار ہو گئی ہے جس نے بڑا سفر بھی کیا. ویسے آج نیریٹو جو بڑی ہاسٹیج نہیں ہے، جو بڑی وکٹمائزیشن سے بھی گزری ہے. تو ان کا راستہ بھی جو ہے وہ پولیٹیکل آپشنز جو ہیں وہ بڑی محدود ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک وہ کیچ 22 ڈیڈ اینڈ والی ایک سچویشن ہے کہ جس میں ایک قدم ہی پیچھے ہٹنے کا سکوپ یا سپیس نہیں ہے کسی کے پاس. لیکن اس میں اصل جو چیز کرنے کی ہے، دیکھیں سیاستدانوں کو ایک چیز پہ تو یکجا ہونا ہوگا. بھٹی نے یہ بات ایک بار ٹھیک کہی ہے رؤف صاحب کہ ہاسٹیج کون نہیں ہے اس وقت. ایوری ون از اے ہاسٹیج. اگر اس کو اس طرح دیکھ لیں، حکومت ہاسٹیج ہے اپنی پوزیشن پہ، وہ سائیڈ ہاسٹیج ہے اپنی پوزیشن پہ، عمران خان صاحب ہاسٹیج ہیں اپنی پوزیشن پہ. جیسے آپ نے کہا کچھ بیانیوں کے ہاسٹیج ہیں، کچھ مفادات کے ہاسٹیج ہیں، کچھ پاور کے ہاسٹیج ہیں. اس وقت کون پیچھے ہٹے اور آگے نکلے؟ یہ بڑی اہم ڈیبیٹ ہے. لیکن جو مصطفیٰ بھائی نے بات کی نا کہ نیریٹو کے اس وقت ہاسٹیج ہیں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو ہم پہلے اس کو یہاں سے شروع کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ آپ نے اتنا بڑا نیریٹو بنا کے بہت بڑی فالوئنگ بنائی آپ نے، جو آپ کو لگتا تھا ایک طرح کا ان ریئلسٹک چیز تھی تھوڑی سی، کیونکہ آپ ہاسٹیج ہو گئے، ہم نکل نہیں پا رہے. کون سا نیریٹو؟ جو خان صاحب کا ہے، ان کی پارٹی کا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، وہ پوری آپ کی دنیا سے ریلیٹڈ ہے. سپر پاور ہم نے بننا ہے، پوری دنیا سے لڑنا ہے، عظیم قوم بننا ہے، ہم نے مطلب پتہ نہیں کیا کچھ کرنا ہے. ساری چیزیں تھیں نا. ہم نے مطلب اس میں چائنیز سسٹم بھی لانا ہے، اس میں ہم نے اس کو رشینز بھی لانے ہیں، نارتھ کوریا بھی، ایران بھی، سعودیز بھی، ہمیں سب کی پاورز بھی چاہیے، مطلب بلا چیزیں چاہیے، اور پوری دنیا میں ہم نے رول بھی کرنا ہے. یہ ہے نا نیریٹو ہمارا. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ہی نیریٹو کا آپ یہ ہاسٹیج ہو گئے ہیں، اب آپ سمجھتے ہیں اگر میں نے اسے ریورس گیئر لیا تو میری جتنی فالوئنگ ہے یہ میری پیچھے چلی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں لیڈرشپ کوالٹیز نہیں ہیں. کہ لیڈرشپ کوالٹی کیا ہوتی ہے کہ آپ لیڈ کرتے ہیں، لوگ فالو کرتے ہیں. اب یہاں پہ الٹا سائیکل چل گیا ہے. یہ ڈر کے مارے آپ یہ کوئی ایسا سٹانس نہیں لے سکتے جو ان کو لگے کہ یہاں سوشل میڈیا پہ انپاپولر ہوگا. مثلا خان صاحب کا تھا وہ جو ویڈیو آئی تھی وہ 71 والی، جو خان صاحب نے پہلے دیکھی اور انہوں نے پہلے ٹھیک سٹانس لیا کہ بھئی اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. میں اس دن آپ کے پروگرام دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا کہ جس میں کوئی ایسی چیزیں ڈل گئی تھی جو مان بھی رہے تھے آپ کے ساتھ میں، اگر رؤف حسن صاحب بیٹھے تھے، جو نہیں ڈلنی چاہیے تھیں. اب یہ خان صاحب کا ٹھیک سٹانس تھا. اب جب انہوں نے ایک دو دن یہ لیا، انہیں پتہ چلا جناب ٹویٹر پہ تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ خان ڈر گیا، مطلب خان ادھر مطلب وہ ہو گیا ہے، ڈر گیا ہے فوج سے، فلاں سے. انہوں نے فوراً کہا نہیں جی میں اونرشپ لیتا ہوں. انہوں نے فوراً پارٹیز کو کہا کہ جائیں جی کہیں، اور آپ بھی کہیں ہم نے ٹھیک کہا ہے. اب یہ وہ نیریٹو کی آپ اپنے آپ کو ہاسٹیج کیا ہوا ہے آپ نے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی آپ کہتے ہیں ہم نے 100% توقع پورا اترنا. مجھے ایک بات بتائیں، لیکن اس میں یہ بھی ڈرنے کی بجائے تھوڑی سی نا سر اپروول سے ویڈیو آئی سر، نہیں یہیں سے اس کو چھوڑ دیتے 2 منٹ. میں اور بات کر رہا ہوں، میں اور بحث پہ کہہ رہا ہوں. آپ ایک لیڈر ہیں نا، آپ اپنے آپ ان کو اندرا گاندھی صاحب میں مثال دیتا ہوں. 71 میں وار جیتی، وہ آپ کی نہرو ڈائنسٹی کی بھی مطلب سب سے پہلی اور سب سے بڑی وہ آپ کی خاتون ہے، 2 دفعہ پرائم منسٹر بن چکی ہیں. وہ 77 کا الیکشن ہار جاتے کو سوچ سکتے ہیں، اور ہاری ہیں. مطلب اتنی پاپولر تھیں کہ جنگ جیتنے کے 3-4 سال بعد شی گاٹ ان پاپولر. تو لوگوں کا مزاج موڈز بدلتے رہتے ہوتے ہیں. ایز اے لیڈر کے طور پر خان صاحب کا 2 کروڑ ووٹر ہے. آپ مجھے بتائیں خان صاحب 2 کروڑ لوگوں کی کیسے خواہشات پوری کر سکتے ہیں؟ ہاں 2 کروڑ لوگ آپ سے انسپریشن لے سکتے ہیں. آپ نے بات کرنا. اچھا ایک لاسٹلی
यहाँ पॉलिटिशियन जो है पोजीशनिंग बदलते रहते हैं, खान साहब खुद बदलते रहे, नवाज शरीफ उन्होंने कहा साहब यू टर्न लेना अच्छा, हर एक ने लिया है। मसला ये वो करे तो आप कहते हैं कि पोजीशन बदल लेता है, ना करे तो कहते हैं यार देखें यार क्या कर रहे हैं। एक मिनट, ये माजी में चीजें मुझे ये पता है नवाज शरीफ ने नहीं की, तो उनके फॉलोइंग को क्या एक आध इलेक्शन में झटके लगे? देखो ना वोट को चेंज किया, झटका नहीं लगा, ये थे यार काशिफ दुनिया भर में सियासतदानों को लगते रहते हैं। अभी देखें ये यूरोप में इलेक्शन 2-3 वज़ीर आज़म ने इस्तीफे दे दिए हैं। ये पॉलिटिक्स में होता रहता है कि आपको एक आध इलेक्शन में झटके लगते रहते हैं, बाद चीज़ों पे आपने खड़े रहना होता है, स्टांस लेना होता है, चाहे आपका वोट बैंक आपका काम भी हो जाए। लोग इलेक्शन हारते रहते हैं भाई। अब आप ये तक इंदिरा गांधी हार गई थी अपने होम टाउन में, अपनी एमएनए की सीट हार गई थी, इससे बड़ा कोई अपसेट नहीं था। सो आपने जो पकड़ लिया है कि नहीं मैंने कोई ऐसी बात नहीं करनी, जो 4 बंदे बैठे हैं ट्विटर पे ये ना समझे खान डर गया, खान ने कम्प्रोमाइज़ कर रहे, खान ने डील कर ली। इस फोबिया से, इस ऑब्सेशन से खान साहब ने नहीं निकलना, लेकिन वो नहीं निकलेंगे, ब्रेक के बाद वो नहीं निकल पाएंगे और मसला कहीं पे हल नहीं होगा। ब्रेक लेने का खान साहब 2 करोड़ लोगों को खुश नहीं कर सकता। हर एक बंदे को खुश करना है कि मैं ऐसी बात कहूं कि 2 करोड़ बंदा हर वक्त मेरी तस्वीर पढ़ता रहे। एक सियासतदान को इस मैं आपको अपना व्यू दे रहा हूं, मेरा व्यू है ये, मुझे लगता है खान साहब को पता है उनका जो वोटर है वो उसके पीछे चलेगा। So, इसी वजह से खान साहब अपनी पोजीशन चेंज पहले भी करते रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरा वोटर उनका उनसे फैसले चेंज करवाता है, ये ध्यान में रखें, और उनका फॉलोअर कराता है। सवाल आपको बखर वाली एक सीट इन्होंने दी थी ना, आपको सर याद होगा, उन्होंने कैंपेन शुरू की, चौथे दिन खान साहब ने सीट बदल दी। सो खान साहब वह दें। अच्छा, ये आपको ये दबाव पीपल्स पार्टी में या नवाज शरीफ साहब की पार्टी में नजर नहीं आता? वो डट जाते, गलत डटते हैं, सही डटते हैं, जैसा नहीं थी। आप इसको सवाल छोड़ देते हैं कि लोगों का दबाव जो है महसूस करते हैं, चेंज करते हैं। लेकिन मेरा यह ख्याल है कि खान साहब बुरे तरीके से ट्रैप हो चुके हैं। आप वो निकलना भी चाहते हैं, नहीं निकल सकते। लोग कहते हैं जेल बैठे, खान साहब तुसी जेल में बाहर नहीं आना, हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ी, हमारा वोट वो भाई क्या करने आपने, आपका लीडर वो जेल में बैठा है, उसकी उस फैमिली है, बच्चे हैं। मेरा ख्याल है इसमें एक एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टी बड़ी खुश है कि वोट बढ़ा है हमारा। ये भी सवाल छोड़ दे, बड़ा लंबा जवाब नहीं, ब्रेक के बाद 2 जुमले। पहली बात तो ये है कि कोई भी डटा हुआ नहीं है। जो कह रहे हैं ना कि वो आते हैं डट जाते हैं, सारों ने ऐसे ऐसे यू टर्न मारे हैं, ऐसे ऐसे बदलते हैं। दूसरी बात कि इमरान खान का तो आपने बड़ी तफसील से थीसिस बयान किया। मुझे कोई ऐसा फरीक इस मुल्क में बता दें जो इस वक्त अपने नैरेटिव का हॉस्टेज नहीं है। तभी तो लड़ाई मुक नहीं रही कि सब अपने अपनी कैद में हैं और सारे फरीक हैं, सब अपने अपने उसमें लगे हुए हैं कि मैं सच्चा हूं, और यही सबसे बड़ा दुख है। क्विकली एक पॉइंट अगर ऐड कर दूं, देखिए रऊफ भाई ने जो बात की ना, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, पाकिस्तान में लीडर्स की बहुत बहुतात है, लेकिन इस क्राइसिस से निकालने के लिए जो स्टेट्समैन की जरूरत है, देखिए पॉलिटिकल लीडर में और स्टेट्समैन में भी फर्क है। जब आप अपने मफादात को पीछे छोड़कर आप मुल्क की फलाह के लिए, माशरे की फलाह के लिए आगे बढ़ते हैं। और जहां तक नैरेटिव्स के हॉस्टेज होने वाली बात है ना, इसमें मैं एक और चीज भी ऐड करना चाहूंगा कि देखें इस वक्त की भी आवाज है, और वक्त की आवाज, जब वोट को इज्जत दो की बात थी तो वक्त की आवाज और लोग माशरा उनके साथ खड़ा हुआ था, मियां नवाज शरीफ के साथ खड़ा हुआ। पूरा सेंटर में देखें, पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी कौन थी 2018 के इलेक्शन में? पंजाब असेंबली की, मुस्लिम लीग। जी हाँ।